عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی۔ یہ علماء کرام تشریف فرما گئے۔ آپ استاد الشورا علامہ محبوب گوہر صاحب سے پوچھئے، آپ مصباحی صاحب سے پوچھئے، آپ علامہ ممنون الحق صاحب سے پوچھئے، یا صدر جلسہ سرپرست جلسہ سے پوچھئے۔ اسٹیج پہ جتنے علماء کرام ہیں آپ ان سے سوال کیجئے، وہ بتائیں گے۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی۔ مسند کہتے ہیں بیٹھنے کی جگہ کو، جیسے میں اس کرسی پر بیٹھا ہوں یہ میرا مسند ہے، یعنی مسند بیٹھنے کی جگہ کو کہتے ہیں۔ رفعت کہتے ہیں بلندی کو۔ اعلیٰ حضرت کے ایک ایک شعر پر علماء کرام گھنٹوں خطاب فرماتے ہیں۔ ذرا حیدری کانفرنس میں آنے والے نبیل ملت کے چاہنے والوں، حضرت ناجد ملت سے پیار کرنے والوں، آل رسول پہ اپنی جان قربان کرنے والوں، ذرا غور سے سنیے گا۔ اعلیٰ حضرت نے جب حضور کی تعریف کرنا شروع کیا تو اعلیٰ حضرت نے کہا عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی۔ اب ذرا علماء کرام سے پوچھئے، یہ علماء کرام ہیں، سب مل کر اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں سوال کیجئے۔ اے اعلیٰ حضرت سرکار ذرا یہ تو بتائیے، جب حضور کی رفعت کا عالم یہ ہے، حضور کی شان کا عالم یہ ہے کہ حضور کی شان ہی شروع ہوتی ہے عرش اعظم سے، تو پھر ہماری نگاہ کا عالم تو یہ ہے اگر پنڈال کے اوپر کوئی چیز رکھی ہو، شامیانہ کے اوپر کوئی چیز رکھی ہو، ہماری آنکھیں اسے بھی نہیں دیکھ سکتی ہے، تو پھر حضور کی شان جب عرش اعظم سے شروع ہوتی ہے ہماری نگاہ کیسے دیکھ سکتی ہے؟ ہم حضور کی شان کو کیسے دیکھ سکتے ہیں؟ اعلیٰ حضرت نے فرمایا او دنیا والوں، او نبی سے پیار کرنے والوں، او نبی کے عاشقوں، او نبی کے چاہنے والوں، اگر تم دنیا میں حضور کی شان نہیں دیکھ سکتے، حضور کی عظمت نہیں دیکھ سکتے، تو سنو سنو، میدان محشر ہوگا، حشر کا دن ہوگا، زمین تانبے کی ہوگی، سورج سوا میل کی دوری پر ہوگا، نفسا نفسی کا عالم ہوگا، ماں بیٹی سے بھاگ رہی ہوگی، بھائی بھائی سے بھاگ رہا ہوگا، باپ بیٹی سے بھاگ رہا ہوگا، رشتہ دار سے بھاگ رہے ہوں گے، وہاں پہ چیخ و پکار مچی ہوگی، لیکن عالم یہ ہوگا ہر نظر کانپے اٹھے گی محشر کے دن، خوف سے ہر کلیجہ دہل جائے گا، ہر نظر کانپے اٹھے گی محشر کے دن، خوف سے ہر کلیجہ دہل جائے گا، تو پھر کیا ہوگا؟ اوڑھ کر نوری چادر، اوڑھ کر نوری چادر، وہ آ جائیں گے سارے محشر کا نقشہ بدل جائے گا، اوڑھ کر نوری چادر وہ آ جائیں گے۔ واہ واہ واہ۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا او دنیا والو، اگر تم دنیا میں حضور کی شان کو نہیں دیکھ سکتے ہو تو سنو، دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی۔ ایک شعر اور پڑھتا ہوں، اجازت ہے؟ ذرا ہاتھوں کو اٹھا کر بولے سبحان اللہ، اور پیار سے بولے یا رسول اللہ، اس نیت سے بولے کوئی دیکھے نہ دیکھے، مدینے والے مصطفیٰ دیکھ رہے ہیں۔ حضور نبیل ملت سے پیار کرنے والوں ذرا سنیے گا، ایک شعر پڑھتا ہوں۔ اچھا ایک بات بتائیے، اندھا کسے کہتے ہیں؟ اندھا
اندھا کسے کہتے ہیں؟ آپ کا جواب ہوگا جس کے پاس آنکھیں نہیں ہے یا جس کی آنکھوں میں دیکھنے کی طاقت نہیں ہے۔ لیکن سنو پیارے، ایک اندھا تو دو طرح کا ہوتا ہے۔ ہم اور آپ نے ایک اندھے کو دیکھا ہے، اعلیٰ حضرت کی شاعری کا جواب نہیں ہے، اعلیٰ حضرت کی فکر کا جواب نہیں ہے۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا او دنیا والوں، اندھا ایک نہیں ہوتا ہے، اندھا دو طرح کا ہوتا ہے۔ ایک اندھا وہ ہے جس کی آنکھوں میں دیکھنے کی طاقت نہیں ہے، ایک اندھا وہ ہے جو دیکھ نہیں سکتا ہے، آنکھوں میں بینائی نہیں ہے، لیکن ایک اندھا وہ ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ ہم اور آپ راستے میں چل رہے ہیں، کسی نے آ کے سامنے سے ٹکر مارا، آگے نکل گیا، آپ فوراً پلٹ کے دیکھتے گئے اور کہتے گئے اندھا ہے، دیکھ کر نہیں چلتا۔ آپ ایسا کہیں گے؟ وہ پلٹ کے کہتا ہے بھائی صاحب میں تو اندھا نہیں ہوں، ہمیں تو دکھائی پڑتی ہے۔ تو آپ کا جواب ہوگا آپ اندھے نہیں ہیں تو پھر ہمیں ٹکر آپ نے کیوں مارا؟ اعلیٰ حضرت فرماتے گئے او دنیا والوں، ایک اندھا وہ ہوتا ہے جس کے پاس آنکھیں نہیں ہے، جس کی آنکھوں میں دیکھنے کی طاقت نہیں ہے، اور ایک اندھا وہ ہوتا ہے جو آنکھ رکھ کر بھی اندھا بنتا ہے۔ قرآن میں حضور کی تعریف پڑھتا ہے، انہیں حضور کی شان سمجھ میں نہیں آتی، حضور کی عظمت سمجھ میں نہیں آتی۔ ایسے اندھے کے بارے میں اعلیٰ حضرت نے فرمایا سورج الٹے پاؤں پلٹے چاند اشارے سے ہو چاک، اندھے نجدی دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی، اندھے نجدی دیکھ لے قدرت اب ذرا سنیے گا، اب معین الدین قادری آپ سے تھوڑی دیر گفتگو کرے گا، لیکن وقت کو آپ بھی برباد نہ کریں، وقت کو میں بھی برباد ہونے نہ دوں، ایسی میری کوشش رہے گی۔ جتنے لوگ یہاں پر بیٹھے ہیں، معین الدین قادری نے آج موضوع لیا ہے کہ جو اپنے لیے جیتا ہے اس کا نام مٹا دیا جاتا ہے، اور جو اللہ کی مخلوق کے لیے زندگی گزارتا ہے اور جو اللہ کے نام پر اپنی زندگی گزارتا ہے، جو اپنی راتوں کو سجدوں میں گزارتا ہے، اللہ اس کے وصال کے بعد بھی ان کے نام کو لوگوں کے دلوں میں زندہ فرما دیتا ہے۔ آج جس شخصیت کی عرس میں ہم اور آپ آئے ہیں، آپ عرس نبی ملت میں بھی جاتے ہیں، حیدری کانفرنس میں آئے ہیں، یہاں جتنے بوڑھے بچے جوان بیٹھے ہیں سب یہ سوچ کر جائیں اگر آپ نے یہ فکر نہیں لیا کہ حضور نبی ملت کا نام اب تک کیوں زندہ ہے۔ حیدری کانفرنس میں آنے والوں، نام کن کا مٹ جاتا ہے اور نام کن کا باقی رہتا ہے، یہ آپ کو سمجھ کے جانا ہے۔ اگر آپ نے تھوڑی دیر کی میری تقریر کو سماعت کر لیا، انشاءاللہ میرا یقین کہتا ہے کہ آپ اس چیز کو سمجھ کر جائیں گے کہ مرنے کے بعد بھی نام کس کا لوگوں کے دلوں میں باقی رہتا ہے۔ اگر سننا چاہتے ہیں، میں ایک منتر پڑھ کر اپنی گفتگو کا آغاز کرتا ہوں، اور میری باتیں آپ کو جہاں تک ہو سکے آپ اپنے دل میں جگہ دینے کی کوشش کیجئے گا۔ معین الدین قادری ایسی محفل سے بھی ایسی کتابیں پڑھتا ہے، میرے ہاتھ میں شریمد بھاگوت گیتا ہے اور میرے پاس رامائن بھی موجود ہے، اپنیشد کی بھی کتابیں میرے پاس موجود ہے۔ میں جب یہاں آیا لوگوں نے بتایا یہاں ہندو مسلم سب ساتھ مل کر رہتے ہیں، ہونا بھی یہی چاہیے، ورنہ تو آج حالات یہ ہیں آنکھوں کی وہ برسات سمجھتے ہی نہیں ہیں، انسان کے جذبات سمجھتے ہی نہیں ہیں، اور وہ مندر و مسجد میں لڑا دیتے ہیں ہم کو، ہم ہیں کہ کوئی بات سمجھتے ہی نہیں ہے، ہم ہیں کہ کوئی بات سمجھتے ہی نہیں ہے۔ اس لیے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ہم ہندوستان میں جیتے ہیں، آج آئے دن لوگ انگلیاں اٹھاتے ہیں، اور میں یہ صاف کر دوں، کلیئر کر دوں کہ اور کیا نام ہے مائک آپریٹر صاحب، تھوڑا سا آپ مائک کی آواز کو کلین کر دیں تاکہ میری باتیں لوگوں تک مکمل صاف ستھری پہنچے۔ میں ایسی کتابیں ایسی
ऐसे स्टेज से क्यों पढ़ता हूँ, इसलिए कि ताकि जो लोग कहते हैं कि इस्लाम आतंकवाद का पाठ पढ़ाता है, आए दिन मुसलमानों को गालियां, इस्लाम मजहब को गालियां, मैं कहना चाहूंगा वही लोग गालियां देते हैं जो किसी शराबी को देखा नाम निहाद मुसलमान को, उसको देखकर लोग कहते हैं इस्लाम अच्छा मजहब नहीं है। मैं कहना चाहूंगा प्यारो, अगर देखना चाहते हो इस्लाम को, अगर इस्लाम को समझना चाहते हो, किसी शराबी को देखकर इस्लाम को मत समझो। अगर इस्लाम को समझना है, किसी जुआरी को देखकर इस्लाम को मत समझो, बल्कि इस्लाम को समझना है हुजूर नबीले मिल्लत के किरदार को पढ़ते जाओ, हुजूर नबीले मिल्लत की सीरत को पढ़ते जाओ। इस्लाम को समझना है पीर तरीक़त सैयद नाहिद अहमद हैदरुल कादरी के करीब जाकर 5 मिनट बैठो, उनका चेहरा देखोगे, उनकी गुफ्तगू सुनोगे, इस्लाम से मोहब्बत होती चली जाएगी, इस्लाम से प्यार होता चला जाएगा। यकीनन लोगों, हम यहाँ से पैगाम देते हैं, किसका पैगाम देते हैं? मोहब्बत का पैगाम देते हैं। हम तो ऐसे जलसों से कहते हैं कि सुनो, चांद तारे गगन की जीनत है, फूल कांटे पवन की जीनत है, और हिंदू मुस्लिम को इस वतन में साथ रहने दो, ये हमारे वतन की जीनत है, ये हमारे वतन की जीनत है। जरा गौर से सुनिए, मैं ऐसी किताबें क्यों पढ़ता हूँ, और गौर तवज्जो से सुनिएगा, इसलिए पढ़ता हूँ ताकि देखो समझो कि इस्लाम कितना खूबसूरत मजहब है, इस्लाम की ब्यूटीनेस क्या है, इस्लाम की सुंदरता क्या है। इंशाअल्लाह इस पे भी थोड़ी देर मेरी गुफ्तगू होगी। आइए मैं जल्दी जल्दी चलूं। एक किताब मेरे हाथ में है, किताब का नाम है श्रीमद् भागवत गीता। इस किताब का पेज नंबर है 155 154। अगर कोई पढ़ा लिखा है संस्कृत, हमारा यहाँ बिरादरे वतन भी कोई आया होगा या अपने घरों से सुन रहा है, अगर कोई देखना चाहे तो किताब मेरे हाथ में है। इस्लाम की सुंदरता क्या है, इस्लाम की ब्यूटीनेस क्या है। मैं एक मंत्र पढ़ता हूँ, इजाजत है तो जरा हाथों को उठाकर बताइए इजाजत है। मैं जल्दी से चल रहा हूँ ताकि मेरा वक्त न हो जाए। 40 से 45 मिनट मेरे पास वक्त है, वक्त दिया गया है, उनमें से 10 मिनट निकल चुके होंगे। किताब का नाम श्रीमद् भागवत गीता। देखे मंत्र है, वायुर्दे यर्मुगणी वरुणा शशंका प्रजापतिष्ठं प्रपितामहश्च नमो नमस्ते सुशाहस्कृता पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते। इसी किताब में लिखा है, अधर्माभिभवात् कृष्णा प्रदुष्यन्ति कुलस्त्रिया स्त्रीषु दुष्टासु वालिष्णे जायते वर्णशंकर। गणेशं शरणं शीशमनं शशांकं शरणं शीशमनं पर्वतं शरणं शीशमनं गंगाजलं स्नानं पंडितम गौदानं स्वाहा। कल की अवतार न्यार पंथम पृथ्वी मध्यम और वसिक्यारतम बलवन स्वानम लमलघीयम पुष्पफनम तपस्यम वीरम महावीर गुरोम प्राणम प्रादीपम सोमवती विष्णुवैशम स्वरूपम असुमा सुगमारूहा देव दत्तम जगतपति असिना साधु अष्ट आश्चर्य गुणवती गिरीह नीलगंधा अति ज्योतिमय प्रकाशम नतमस्तक भूमिष्ठम परभो गुणगानम नाफ गुरीदा लीड गच्छदीन प्रक्रम पवित्रम गंगा स्नानम मति पवित्रम पवित्रम पवित्रम। और आओ लोगों, मैं आपसे कहना चाहूंगा, जिस जबान को उठा लें, जिस भाषा को उठा लें, जैसी किताबों को आप चाहे उठा लें, अगर वो दिलदार होगा तो यकीनन वो मुस्तफा की तारीफ करता नजर आएगा, यकीनन वो हुजूर की प्रशंसा करता नजर आएगा। अगर जबान कोई भी हो, भाषा कोई भी हो, बोलने वाला कोई भी हो, लेकिन जब हुजूर की बात आती है तो दीवाने ऐसे झूम जाते हैं, बल्कि दीवाने तो पुकार पुकार कर कहते हैं, या रसूल अल्लाह, हम दुनिया में आए हैं आप ही के लिए, मैदान महशर में उठेंगे आपके लिए। इसी को आला हजरत ने बताया है, या रसूल अल्लाह, ज़मीनो ज़मा तुम्हारे लिए, मकीनो मका तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए, दहन में ज़बा तुम्हारे लिए, बदन में हैजा तुम्हारे लिए, और या रसूल अल्लाह, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहां तुम्हारे लिए।
بہت اچھے بہت اچھے، تمہارے لیے، واہ 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 واہ۔ اب میں کچھ شعر پڑھتا ہوں، سنیے گا۔ سنکٹ موچن سنکٹ ہاری، سنکٹ موچن سنکٹ ہاری، اربن مدنی اربن مدنی۔ حضور کے نام پر ہاتھوں کو لہرا کر بولیں سبحان اللہ۔ سنکٹ موچن سنکٹ ہاری، اربن مدنی اربن مدنی۔ اور یا رسول اللہ کلیان کرو مورا گے کلیانی، اربن مدنی اربن مدنی۔ اور یا رسول اللہ بنتی کا کر دو منگل منگل، بنتی کا کر دو منگل منگل، تورا راج چلت گئے منگل منگل، بنتی کا کر دو منگل منگل، تورا راج چلت گئے منگل منگل۔ سمپورن جگت کے ہو پر بھاری، اربن مدنی اربن مدنی۔ اور یا رسول اللہ اسلام کا تجھ سے جان ملا گئے، آدر کا ملا سمان ملا گئے، ہردے سے تمہارے ہیں آبھاری، اربن مدنی اربن مدنی اربن مدنی اربن مدنی۔ کلیان کرو مورا گے کلیانی، اربن مدنی اربن مدنی۔ ذرا ہاتھوں کو اٹھا کر بولے سبحان اللہ، اور محبت سے بولے میں دعا کرتا ہوں میرے مولا جو لوگ بول رہے ہیں اب تک بیٹھے گئے رات کے 12 بجے 12:30 بجے، میرے مولا انہیں کچھ دکھانا نہ دکھانا حضور کا گنبد خضرا ضرور دکھا دینا۔ اس سے بڑی دعا میرے پاس نہیں ہے۔ ابھی حضرت شہباز رضا نوری وہ آئے ہیں مدینہ شریف سے، جو حضور کا گنبد خضرا دیکھ کر آتا ہے نا، اللہ کی قسم وہ یہاں آ کر بھی اتنا روتا ہے اور کہتا رہتا ہے اپنا سب کچھ گنبد خضرا۔ ذرا محبت سے اپنا سب کچھ گنبد خضرا کل بھی تھا، اور دیوانوں حضور دیکھ رہے گئے۔ میں دعا کرتا ہوں میں مسافر آدمی ہوں، میرے مولا جو لوگ بول رہے گئے جتنی آواز سے بولے اتنی جلدی گنبد خضرا کی زیارت عطا فرما دے۔ پورا مجمع بولنا ہے آج بھی ہے اپنا سب کچھ گنبد خضرا کل بھی تھا، اور ہماری برادری والوں کو دیکھیے گا، ہماری برادری والے بولتے ہیں تو یزیدی خیموں میں زلزلہ پیدا ہو جاتے ہیں۔ ہمارے علماء جب بھی آواز اٹھاتے ہیں پوری دنیا میں یہ صدا گونجتی ہے اسلام تھا، اسلام ہے، اسلام۔ پورا مجمع اسلام کے بیٹو، اگر آپ نے اسلام کا نمک کھایا ہے آپ مجھے تیار کر دو، معین الدین قادری کلیجی نہیں کلیجہ پیش کر کے رکھ دے گا۔ اور جو کچھ بھی میں بول رہا ہوں آج فیضان نبیل ملت مجھ پہ بول رہا ہے، میں زبان میری ہے، یقیناً اس میں جو جملے اور اس میں جو طاقت ہے وہ حضور نبیل ملت کی ہے۔ ذرا پورا مجمع ہاتھوں کو اٹھا کر بتاؤ اپنا سب کچھ گنبد خضرا کل بھی تھا، اور آج بھی ہے۔ ہائے ہائے پیچھے والے بھی اپنا سب کچھ گنبد خضرا کل بھی تھا، اور جھوم کے اپنا سب کچھ گنبد خضرا کل بھی تھا، آج بھی ہے۔ اور میرے نبی سے میرا رشتہ، میرے نبی سے رشتہ کل بھی تھا، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حیدری کانفرنس، لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ ایک شعر کی فرمائش ہے استاذ الشورا حضرت علامہ محبوب گوہر صاحب کی طرف سے، ذرا سنیے گا ایک بار محبت کے ساتھ بولے اپنا سب کچھ گنبد خضرا کل بھی تھا، اور آواز
محبت سے سنیے. بتلا دو گستاخ نبی کو غیرت سنی زندہ ہے. بتلا دو گستاخ نبی کو غیرت سنی زندہ ہے. ارے دین پہ مر مٹنے کا جذبہ, دین پہ مر مٹنے کا جذبہ کل بھی تھا. مجمع نعرہ سے لگائیے, نعرہ مجمع سے نعرہ لگنا چاہیے زور سے, ادھر سے ادھر سے ادھر کے مجمع سے. اب ذرا غور سے سنیے, آواز صاف کیجیے, آواز صاف کیجیے, ذرا غور سے سنیے گا. یہ میرے ہاتھ میں شریمد بھاگوت گیتا کا 1 2 یا 3 منتر میں نے پڑھا ہے. ذرا غور سے سنیے. ایسی کتابیں پڑھنے کی ضرورت کیوں ہے؟ اس لیے ضرورت ہے اس لیے کہ ہم یہاں سے محبت کا پیغام بانٹتے ہیں. صوفیوں کی جو خانقاہ ہوتی ہے وہاں سے محبت کا پیغام بانٹا جاتا ہے. آپ جانتے ہیں جو لوگ گنگا جمنی تہذیب کا نعرہ لگاتے ہیں اور کہتے ہیں ہمارا دھرم گنگا جمنی تہذیب کا نعرہ دیتا ہے, اگر گنگا جمنی تہذیب دیکھنی ہے تو جاؤ اجمیر شریف کی دھرتی پر, جہاں پہ بڑے بڑے دیگ رکھے ہیں. لیکن اجمیر کی دھرتی پر آج سے 1000 سال تو ہو گئے, لیکن اس دیگ میں کبھی بھی نان ویج نہیں بنایا گیا ہے, ہمیشہ ویج بنایا جاتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ویج تھالی اگر بنے گی یا ویج کھانا اگر بنے گا, غریب نواز نے فرما دیا تھا, غریب نواز جانتے تھے جہاں ہمارے چاہنے والے مسلم ہوں گے وہاں ہمارے چاہنے والے غیر مسلم بھی ہوں گے, وہ بھی ہماری درگاہ پہ آئیں گے. ایسا نہ ہو اگر اس دیگ میں نان ویج بنے تو کہیں ان کے دل کو تکلیف نہ پہنچ جائے. گنگا جمنی کی مثال, تہذیب کی مثال, اس سے بڑھ کر اور کیا ہو سکتی ہے؟ لیکن پیارے جو اسلام کو بدنام کرنا چاہتے ہیں, میں یہاں سے بتاؤں اسلام کی خوبصورتی کیا ہے, اسلام کی بیوٹینس کیا ہے. ذرا غور سے سنیے اور دل میں میری باتوں کو جگہ دیجئے گا. ایک بات بتائیے, ہمارے ہاتھ میں ناخون ہے, آپ کے بھی ہاتھ پاؤں میں ناخون ہوں گے. یہ ناخون کتنے دنوں میں کاٹنا چاہیے؟ اگر علامہ محبوب گوہر صاحب سے پوچھیں, مصباحی صاحب سے پوچھیں, ہمارے اسٹیج کے علماء سے پوچھئے, یہ بتائیں گے کہ زیادہ سے زیادہ 40 دن تک ناخون چھوڑ سکتے ہیں. 40 دن سے پہلے ناخون کاٹ لینا چاہیے. 40 دن سے زیادہ ناخون بڑھانا یہ مکروہ تحریمی لکھا ہے علماء نے. لیکن ایک کتاب کا نام ہے فتوی عالمگیری, وہ حضرت اورنگزیب عالمگیر جن کے تعلق سے ابھی آپ نے سنا حضرت علامہ محبوب گوہر صاحب سے, جنہوں نے بتایا کہ لوگوں وہ شکنتلا ہو یا زینب ہو, بیٹی سب کی بیٹی ہوتی ہے. حضرت اورنگزیب عالمگیر نے یہی تو درس دیا تھا. جو لوگ کہتے ہیں بڑے کرورتا والے بادشاہ تھے, جو لوگ کہتے ہیں کہ اس نے بڑا پریشان کیا ہے, میں کہنا چاہوں گا تاریخ کو پڑھ کے تو دیکھیے, تب آپ کو سمجھ میں آئے گا. حضرت اورنگزیب عالمگیر کی ذات وہ کوئی عام فہم دنیاوی بادشاہ کی طرح ذات نہیں تھی, بلکہ حضرت اورنگزیب عالمگیر وہ ہے. آج تو ہمارے بچے بھی یا ان کی تاریخ نہ جاننے کی وجہ سے, ان کی تاریخ نہ پڑھنے کی وجہ سے وہ بھی ان کی شان میں گستاخیاں کر بیٹھتے ہیں. سنو, حضرت اورنگزیب عالمگیر کوئی عام بادشاہ کا نام نہیں ہے. حضرت اورنگزیب عالمگیر وہ ہے جنہوں نے 42 سال کی عمر میں قرآن کریم کو مکمل حفظ فرما لیا تھا.